बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा वान वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जी, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि ज़मानत मंजूर, खान सुरखरू, खान इलेक्शन में इन, अब होगा मुकाबला। अब आगे क्या होगा, जैसे जी कि आपको पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने मोअज़्ज़ज़ क्या मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में उनके साथ थे मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। तो 3 रुकनी बेंच था जिनके सामने साइफर का जो ट्रायल खान साहब का हो रहा है उस सिलसिले में ज़मानत के लिए यानी अपील की गई थी, जो ऑलरेडी यानी हाई कोर्ट से यानी मुस्तरद हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर जो मामला था डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, और सामने बैठे जनाब 3 रुकनी बेंच बड़े मजबूत दस्तूरी जजेस। से पहले कि मैं इस यानी डिसीजन की तरफ जाऊँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यानी याद दहानी दोस्तों को करवाना चाहूँगा कि काफ़ी अर्सा पहले जब खान साहब के हवाले से मैं वीलॉग कर रहा था और उनके केसेस के हवाले से कर रहा था, तो बार बार मैं अपने एक बयानिए का यादा बार बार करता हूँ, बार बार रेपिटेशन करता हूँ कि मैं बीइंग अ लेफ्टिस्ट, मैं एक जमहूरियत पसंद और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को ईमान का हिस्सा समझने वाला शख्स, पाकिस्तान की किसी भी दस्तूरी जमहूरी क़यादत जो खान लियाकत अली ख़ान से लेकर और मोहतरम मुअज़्ज़ज़ इमरान खान साहब तक, मैं किसी जमहूरी क़यादत को किसी मामले में भी यानी करप्ट नहीं समझता। हाँ, कहीं भी कुछ ना कुछ मामलात की वायलेशन हो सकती है, यानी इंसान है और कोई भी इंसान गलती कर सकता है, सम टाइम अच्छा डिलीवर नहीं कर पाता, अच्छा सम टाइम वो जो यानी चीज़ों पे ग्रिप नहीं यानी कर पाता, यानी वहाँ पर आप यानी कुछ डाउट्स का यानी बेनिफिट आप दे देते हैं। अदरवाइज़ मैं कम अज़ कम पाकिस्तान की सियासी जमहूरी क़यादत को किसी सूरत में भी करप्ट मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब रह गया खान साहब के जो मामलात हैं, तोशा खाना के हैं, इसी तरह अलकादर ट्रस्ट है, इसी तरह जनाब उसके साथ साथ जो है उनके फॉरेन फंडिंग केस है, सारे फाइनेंशियल मैटर्स हैं। अच्छा, इससे मिलते जुलते नैब में यानी और बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो बुशरा बीबी पे हैं, फराह गोगी के हवाले से अरबों रुपए की करप्शन की बात यानी की गई है। तो वो मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि खान लियाकत अली ख़ान से लेकर और आज तक ये रेपुटेशन डिफरेंट यानी स्टेप्स में होती रही है, और एक यानी अफसोसनाक बात है। और इसमें फिर मैं ये कहूँगा कि जहाँ गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी कुव्वतें जो इन यानी मामलात को उछालती रही हैं और इससे फ़ायदा उठाती रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकी, तो एक दफ़ा फिर मैं वही कहूँगा कि यानी खान साहब के जो मामलात हो रहे हैं, फिर वो यानी रिपीट करूँगा कि डेफिनेटली ये उसी चीज़ की रेपुटेशन है कि खान साहब ने अपने दौर च जिन्होंने कहते ना सही अन्नी पाग रखी, और उन्होंने एक झूठा बयानिया चोर 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 किसी भी मखलूक के कहने पर, जैसे उन्होंने एक झूठा बयानिया और एक बुतान तराशी का सिलसिला शुरू किया, और फिर जिस तरह जनाब सोसाइटी को पोलराइज्ड किया गया, ठीक है जी, और फिर वो करते 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 आपने देखा है कि वो एंड ये हुई कि जिन्होंने चोर किया जाता सी हुण सादिक अमीन बन के जनाब बैठे थे ते गो वज़ीर आज़म बनने के चक्कर च, जेडे जनाब सादिक अमीन सन वो चोर कहते कहते आप ही डाकू अगले ने साबित कर देते, ठीक है जी। तो अनफॉर्चुनेटली जनाब इसी तरह ये जो मामला साइफर वाला, तो जब ये यानी उस वक्त हुआ तो मैंने आपको ये कहा कि एक हद तक तो ये वायलेशन हो सकती है कि कुछ डिप्लोमेटिक एथिक्स होते हैं। एक्चुअली अभी आज मैं थोड़ी देर पहले बाज़ार गया तो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, और आप कहें साढ़े माई बाप हैं, ये कह लें, मलक नसीर अहमद साहब हैं, हमारी नंबरदार फैमिली से बिलोंग करते हैं और काफ़ी पोलिटिकल विजन रखते हैं। तो उनके साथ हमारे एक और भाई भी बैठे हुए थे, मलक साहब जो हैं, तो उनसे भी अच्छी न्याज़बंदी है। तो अभी यही डिस्कशन हो रही थी इसी मामलात में, तो मैं उनको अपना यही पॉइंट अभी समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि अब जिस तरह की पोलराइज्ड किस्म की सोसाइटी हो गई है, और उसमें वो काफ़ी हद तक ये चीज़ मान रहे थे कि जिस तरह का ये एक सिस्टम पाकिस्तान में कुछ मखलूकों ने पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ करवाया, तो फिर डेफिनेटली वो फिर एट द एंड ऑफ द डे यही चीज़ें यानी रिवर्स होती हैं और आपके गले की हड्डी बनती हैं। अब खान साहब फिर उन्हीं मामलात में अब
یعنی پھنسے ہوئی ہیں. تو میں نصیر صاحب کو بھی یہی چیز ریکویسٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھئی جتنے بھی معاملات ہیں کہ خان صاحب کو میں تو ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا, میرے کہنے پہ تھے وہ نہیں آ سکتے گے. اچھا, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے جب ایک ویلاگ کیا تو اس میں نے خان صاحب کے کیسز کے متعلق یہ کہا تھا کہ بھئی اگر اس کو ایک طرح سے جو ایک معاملات پاکستان میں جیسے چل رہے ہیں, ریچ چل رہی ہے, وہ حساب نال تو خان صاحب تو بڑا مجرم کوئی ہے ہی کوئی نہیں, نواز شریف تو بڑا کوئی مجرم ہے ہی کوئی نہیں, بھٹو تو بڑا کوئی مجرم ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی, اگر اس پرائے میں دیکھوں, اور اگر میں ایک بالکل نیوٹرل اور ایمانداری کے پرائے میں اور کانسٹیٹیوشنلی دیکھوں تو خان صاحب کی سیاست سے ضرور اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بالکل نیٹ اینڈ کلین بندے, یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑا اچھا کیریئر, کرکٹ کیریئر گزارا, انہوں نے رفاع عامہ کے کام کیے, اور گورنمنٹ میں آل دو کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. دس از گراؤنڈ ریالٹی کہ ملک کی معیشت تباہ ہوئی, ملک کی سفارتکاری تباہ ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اوورٹیک کرتا ہوا ملک جو ہے وہ یعنی معاشی طور پہ تباہ و برباد ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ اپارٹ فرام دس, اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے, ابھی میری دوستوں سے بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب کو پیور کانسٹیٹیوشنلی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں, کبھی جناب وہ ڈائریکٹ آ کے انٹروین کرتی تھیں, ٹھیک ہے جی, کبھی وہ جناب دھرنے کروا دیے سن, کبھی کچھ کر دیے سن, پھر انہوں نے بقاؤ ججوں کا سہارا لیا, جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹایا, اس سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا, پھر میاں نواز شریف صاحب کو کی گیا, اور اس سے پہلے اسحاق خان ٹائپ کے جو دستوری مفرور تھے, مفرور ہی میں کہوں گا انہوں کہ ان کے تھرو اسمبلیاں توڑوائیں گئی. جب پارلیمنٹ نے وہ رستہ روک دیا تو پھر عدالتوں کا سہارا لیا گیا. ٹھیک ہے جی, جب دیکھا گیا کہ جی میاں صاحب کو جب ایک 2 نمبر طریقے سے چند دستوری جو مجرم سہولت کار تھے اور پیچھے قومی مجرم تھے, انہوں نے مل کے جب وہ نکالا ایک بھونڈے طریقے کے ساتھ پاناما میں, تو وہ تو میاں صاحب کی وہ جو ڈسمسل تھی وہ گلے کی ریاست کی ہڈی بن گئی. ٹھیک ہے, جان بچانا مشکل ہو گیا. پھر وہ جناب کٹ پتلی کو لے کے آئے, کٹ پتلی کو جب لایا گیا تو معیشت جب برباد ہوئی, تو آپ دیکھیے کہ اس کے بعد پھر میں وہی بات کروں گا کہ جو ہے دستوری انداز میں خان صاحب کو ہٹایا گیا, لیکن آپ دیکھیے کہ وہ دستوری انداز میں ہٹانے میں ہی چیخیں نکل گئی ہیں. تو اب کوئی یعنی رستہ یعنی میرے خیال میں جو ہے وہ رستہ یعنی کوئی باقی یعنی بچہ نہیں ہے کسی بھی جمہوری حکومت کو لے کے جانے کا, یہ آخری تھا آپ کے سامنے. تو اب ایسے ہے کہ یعنی پھر وہ میں بات یعنی تھوڑی سی جوڑوں گا, یعنی جو چیز میں یعنی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر بھی اب یہ جو یعنی سائفر والے معاملات ہیں, تو جناب پاکستان میں کل اطہر من اللہ صاحب نے میری پرانی ساری باتوں کی تصدیق کی کہ یہاں وہ قومی مجرم تھے جنہوں نے 2 دفعہ اقتدار پہ قبضہ کیا, قانون توڑا اور وہ دندناتے پھرتے رہے. ٹھیک ہے نا, تو خان صاحب نے کیڑا کوئی ایڈا بڑا یعنی بم مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ خدا نہ خواستہ پھانسی یا عمر قید کی باتیں ہوئی. اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جتنا بھی وہ ورڈکٹ دیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ ایک ہر جمہوریت پسند کی یعنی آواز ہو سکتی ہے. تو یہاں پر میں یہ چیز بتاتا چلوں جی کہ جو ہمارے معزز یعنی جج صاحبان ہیں, انہوں نے بالکل یعنی میرٹ پہ جا کر بالکل ایک مضبوط قسم کا جو ڈیسیژن ہے یعنی وہ دیا, اور ان کی جو آبزرویشن بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تھوڑا سا یہ ضرور رکھا کہ جو عدالت ہے جو اس کی پروسیڈنگ کر رہی ہے کہ اگر یہاں پر خان صاحب یا شاہ محمود صاحب جو ہیں وہ اس ضمانت کی کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو اس کو منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے. اور جو جہاں تک تعلق ہے جی فیصلے کا, تو 2 لوگوں نے یہ اس سے مطلب لیا کہ شاید جو ہے جناب خان صاحب دی ضمانت ہوگی. خان صاحب کو مجھے ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ خان صاحب دی ضمانت ہوگی تو باہر کیوں نہیں آئے. تو اب یہ انفارچونیٹلی ساری عوام دا حال ہے کہ وہ یعنی ان تو ہے سیاست میں, ٹھیک ہے جی, پر وہ کو یہ معلومات نہیں ہے کہ خان صاحب کے اوپر تقریباً کوئی 7 سے 8 مقدمے اور یعنی تھوپے گئے ہیں, میں کہوں گا تھوپے ہی گئے ہیں, ٹھیک ہے جی, جس میں ان کی گرفتاری یعنی ڈالی گئی ہے اور وہ یعنی پروسیڈنگ آگے چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی اس پہ ضمانت والے معاملات لوور کورٹس میں چل رہے ہیں, تو وہ سپریم کورٹ تک آتے آتے کافی دیر لگے گی. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں
یعنی ان کا فی الحال تو کوئی معاملہ نہیں تھا, آگے دیکھیں کوئی معاملہ بنایا بھی جا سکتا ہے. ویسے ان کی یعنی باہر جو آمد ہے میرے پولیٹیکل ویژن کے مطابق نہ یہ کوئی پی ٹی آئی دے آگے بہتر نہیں ہوگی. یہ آنے والے دنوں میں اس پہ ویلاگ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جناب یہ کہ خان صاحب کا جہاں تک معاملات ہیں جناب الیکشن میں, تو دیکھیے بینگ اے جمہوریت پسند تو میں یہ کہوں گا کہ ہر آدمی کو یہ حق ہونا چاہیے. خان صاحب ایک بہت بڑے پاپولر لیڈر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک بہت بڑی یعنی پارٹی کے لیڈر ہیں, لوگ ان کو چاہتے ہیں, ان کے ساتھ ووٹ بینک ہے. تو اگر اصولی طور سے تو دیکھا جائے تو ایز اے پولیٹیکل ورکر تو میں کہوں گا جناب کہ انہوں نے بالکل یہ جڑا ہونا چاہیے. لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل رات کو الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ وہ سارے جو الیکشنز ہوئے تھے گور خان صاحب جو چیئرمین بنے تھے اس کو کالعدم قرار دیا ہے, اور جو بلے کا نشان تھا یعنی وہ بھی واپس لے لیا. تو اب جو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ ہائی کورٹ اور پھر یعنی اپیلس پہ بھی جاتے ہیں تو میرے خیال میں کافی یعنی وقت لگ جائے گا. ویسے اگر یہ کوشش کی جائے تو آگے چل کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف بھی یعنی مل سکتا ہے, لیکن اس میں پھر وہ معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ کچھ وائلیشنز ایسی ہوئی ہیں جو علی ظفر صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے یعنی ان چیز کا یعنی اظہار کیا. تو اب وہ یہ ہے کہ جہاں تک خان صاحب کا الیکشن لڑنے کا ہے تو یعنی بڑے دکھ کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میرا وہی ورڈٹ جو میں نے 2017 میں کہا تھا کہ اب اس کے بعد خان صاحب کا جناب معاملہ ہے وہ تسی یعنی فنش ہی سمجھو. تو جناب وجدان بھی یہی کہہ رہا ہے, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کو جو ہے اللہ کرے وہ یعنی رہائی بھی نصیب ہو, اور ہم خان صاحب کو باہر بھی دیکھیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی وہ الیکشن بھی لڑن, لیکن وہ کہنے نہ جناب کہ خواہشاں دے نال تے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر خواہشاں نال کچھ ہوتا تو میں آپ ہی وزیر اعظم بن سکتا سا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے جی. تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ. آئی ایم شیور کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایسے دبے دبے لفظوں میں بہت ساری باتیں یعنی آپ کے ساتھ کر لوں. تو جناب اس میں یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ خان صاحب پر جتنے بھی باقی بھی ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک آتے آتے یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خان صاحب, یہ میں نے آج سے 4 ماہ پہلے جو ایک ویلاگ کیا تھا اس میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو دستوری جج ہیں اور ایک اسٹرانگ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے کہ وہاں پر آتے آتے خان صاحب ان سارے کیسز سے انشاءاللہ یعنی وہ ہو جائیں گے, مطلب ریلیز ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور کامیاب ہوں گے. تو یہ کہ یہ بلے والا جو یعنی میٹر ہے تو اس میں بھی ان کو ریلیف مل سکتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ان کے جو وکلا میرے خیال میں وہ کوئی اتنا پازیٹیو رول نہیں پلے کر رہے, کہ انہیں کرنا چاہیے اور یعنی وقت پر ہر کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, اپنا فضل کرے انشاءاللہ جی. ملیں گے اگلے ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک ساتھ. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جناب کر دو, سن لیا کرو انہوں جناب, لائک بھی کر دو, کمنٹ بھی کرتے کرو, تو شیئر بھی کرتے کرو انشاءاللہ جی. ملیں گے اگلے ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.